بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ہم نے ایک حصہ پڑھا اور اس میں ہم سجدے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ عبادت کی انتہا سجدہ ہے، اور اس میں مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو یہ جو ایک سجدہ اللہ کو کر لینا ہے، تو وہ بندہ جس کا تعلق اپنے رب سے بن جائے، وہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اس کو پھر جھکنا نہیں جانتا۔ وہ اس کو معلوم ہے کہ میرا مالک ایک ہے، مجھے اور کسی سے ڈرنے کی، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کسی کا غم ہے نہ کسی کا خوف۔ تو بہرحال یہ سب کرنے کے بعد پھر دعا کا وقت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس میں عہد میں ہدایت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں شخص بہت ہدایت یافتہ ہے، مجھے ہدایت مل گئی اللہ سے۔ اور صراط کا بھی لفظ ہم اردو میں کسی نہ کسی حد تک استعمال کرتے ہیں کہ پل صراط، جو قیامت کے دن پل ہوگا، وہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مستقیم، سیدھا، یا ایسا راستہ جس سے پھر ہٹا نہ جائے۔ استقامت، یہ بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں پہ خواتین و حضرات، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ تمام صیغے ہم جمع کے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ہدایت فرما، اور کیونکہ ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں جماعت میں، آپ فرض کر لیجئے، تو پھر ہم سب کو شامل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پوری امت کو لے کر چل رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت فرما، مجھے نہیں، ہمیں ہدایت فرما۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ نساء میں ملتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی کی، پیروی کی، فَأُولَٰئِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جن کے ساتھ انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ انعام بھی ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو انعام دینا، بچے کو انعام ملتا ہے۔ تو انعم اللہ علیہم کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے لوگ، صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے اور لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اتفاق، اتحاد اور جماعت بندی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ اپنے نیک لوگوں کو اکٹھے ہونا پسند فرماتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ دعا سکھائی ہے ہمیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، ہمارا الحاق کر دے۔ تو یہ الحاق کا لفظ بھی ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ وہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر کا الحاق کس کے ساتھ ہوگا، تو الحاق کا لفظ کا مطلب یہ ہے جڑ جانا، مل جانا۔ تو الحاق کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قرآن سے آیا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو اسی طرح سے یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہے جو کوئی اور ہو، یعنی نہ ہو۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی نہ ہو، یعنی ہم یہ لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، علاقہ غیر میں چلا گیا، یہ غیر آدمی ہے، یعنی وہ آدمی نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ تو یہ نفی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جو نہ ہو، غیر مغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہوا یا غضب ہوا۔ اور ہم اردو میں اس کو غضب کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو ضاد کے نام سے کے مخارج کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا۔
ولضالین، ضال ضلال، یہ لفظ قرآن میں بہت آتا ہے، گمراہی یا گمراہ ہو جانا. تو اللہ نے یہ لفظ بھی قرآن میں ضلال مبین، واضح گمراہی، یہ لفظ بہت استعمال فرمایا ہے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ مختصراً یہ ایک دعا ہے، اور اس کے آخر میں آمین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قبول فرما. عربی میں اس کو کہتے ہیں استجب، یعنی یا اللہ اس کو قبول فرما. تو آمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس پر یہ اس صورت کا اختتام ہے، اور یہ پورے قرآن کا اس میں نچوڑ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ شفا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سبع من المثانی ہے، کیونکہ یہ دہرائی جاتی ہے بار بار، اس لیے اس کو سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.